نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بہت ہی عزیز بچوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی نسبت سے یہاں آپ کی اس بڑی اہم نشست میں کچھ باتیں عرض کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی نشست ہے اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، جس کے مختلف گوشے اور پہلو ہم پر بہت واضح ہیں، ہم بار بار ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہماری طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ ہم مزید سننا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مزید تازہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم موسموں کی شدت کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، نہ تھکن کو اپنے اوپر غالب آنے دیتے ہیں، بلکہ ہم جہاں بھی بلایا جاتا ہے خوشی خوشی جوق در جوق وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو عشق اور محبت کا معاملہ ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں کسی انسانی شخصیت کو یہ اعزاز حاصل کہ کروڑا کروڑ لوگ صدیوں سے جس نام کے سمجھ لیجیے اثر میں ہیں اور جس سے مستقل عمر بھر دوڑتے رہتے ہیں، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز حاصل ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس محبت سے کیسی کیسی کرامتیں اور معجزات سرزد ہوتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن قطر میں یہاں بیٹھے ہوئے یہاں کی اس اسکول کے ایک بڑے کشادہ ہال میں یہاں مختلف علماء جو سوڈان سے ہیں، جو عراق سے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کے اس پروگرام میں شریک ہو کر تقریر کر کے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا اعزاز، یہ ایسا ایج یا ایسا ایڈوانٹیج کچھ اور لوگوں کو بھی حاصل ہے؟ اس ملک کے قطر میں اور بھی ہندوستان سے آئی ہوئی غیر مسلم کمیونٹیز رہتی ہیں، کیا وہ اس کا تصور کر سکتی ہیں کہ وہ یہاں اس طرح سے ہال میں آئیں اور بغیر تکلف کے سب کو بلوائیں، اور ان کی پذیرائی کے لیے یہاں کے اوقاف کے ذمہ دار، یہاں کے مشہور علماء وہ آئیں اور آ کر ان کے ساتھ اپنی خیالات کو شیئر کریں؟ یہ جو بین الاقوامیت، یہ جو یونیورسل بردرہڈ اور فریٹرنٹی جو ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہے، میں اگر آپ سے مینجمنٹ کی اصطلاح میں کہوں تو یہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دنیا میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا، بہت بڑا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہم کو حاصل ہے۔ لوگ پہلے سویٹ انالیسس کرتے تھے، اسٹرینگتھ، ویکنیس، اپرچونٹی، تھریٹس وغیرہ۔ اب یہ سویٹ کا زمانہ نہیں رہا، اب لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہم کو امت مسلمہ کے افراد کی حیثیت سے حاصل ہے۔ میں سوچ رہا تھا جب میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا کہ طارق بن زیاد کے نام سے موسوم اس اسکول میں طارق بن زیاد
دیکھیے کیسی کیسی شخصیتیں وجود میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے نتیجے میں غیر معمولی افراد وجود میں آئے جنہوں نے تاریخ بنائی۔ موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد ہیں، جن کی یہاں کچھ آپ کو تصویریں اور ان کے کچھ اقوال بھی آپ کو یہاں مل رہے ہیں، لیکن میری آنکھیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئیں، مجھ کو وہ تصویر نہیں ملی یہاں جو کہ ایک بڑی طارق بن زیاد کی شخصیت کی معرکۃ العرا تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جلتی ہوئی کشتیاں ہیں اور طارق بن زیاد اندلس کے کنارے کھڑے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ سے، اس کو بہت لنک ہے اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں لوگوں میں کتنے غیر معمولی ریڈیکل چینجز آتے ہیں، کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لوگ کس قدر قیمتی بن جاتے ہیں، لوگ تاریخ بناتے ہیں، لوگ غیر معمولی کنٹریبیوشن انسانی تاریخ میں کرنے کے موڑ میں آ جاتے ہیں۔ وہ طارق بن زیاد کی مثال ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے طارق بن زیاد پر جو اپنی مشہور کتاب پیام مشرق میں الملک للہ کہ ملک صرف اللہ کا ہے، اس میں علامہ نے جو بند لکھے، میں آپ کو وہ سنا کر اس کے ایک حوالے سے بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ طارق جو برکنار رہے انلس سفینہ سوخت، گفتن کارے تو بنگاہ خرد خطاست۔ جب وہاں کشتیوں میں آگ لگ گئی یا آگ لگا دی گئی تو دھڑ دھڑ کشتیاں جل رہی تھیں، اور ایک چھوٹی سی 7 سے 8 ہزار کی جمعیت جو ہے اندلس کے ساحل پر بالکل بغیر کسی رسد کے وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب ہوا، تو نے جہاں تک کہ شریعت کی نگاہ کا تعلق ہے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ دوریم السواد وطن باس چوں رسیم، ہم وطن سے بہت دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے ہم؟ ترک سبب از روئے شریعت کجاست، سبب کو توڑ دینا، چھوڑ دینا شریعت میں کہاں جائز ہے؟ یہ جو کشتیاں تھیں ہمارا سبب تھیں، ہم اس سے واپس جا سکتے تھے۔ اگر شکست ہو جاتی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہ سمندر میں ڈوبیں؟ ہم کشتیوں میں بیٹھ کے واپس چلے جاتے۔ تو طارق بن زیاد نے اس کے جواب میں کہا، اور علامہ اقبال نے بہت مخصوص انداز میں لکھا، خندید وہ بردست خیش بشمشیر برد گفت، اس نے شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے یہ کہا، ہر ملک ملک کے ماست، کہ ملک کی خدائے ماست، ہر ملک اللہ کا ہے، ہم اللہ کے ہیں، یہ ملک ہمارا ہو گیا۔ کیسا غیر معمولی یقین تھا، دیکھیے کیسا غیر معمولی یقین تھا، کیسا غیر معمولی ڈیسیجن تھا یہ کہ ہم کو یہاں اس ملک میں اس کو فتح کرنا ہے، یا تو یہاں ہم شہید ہوں گے یا ہم یہاں حکمراں بن کر رہیں گے۔ یہ ایک تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہماری واقفیت، ہمارے بچوں کی واقفیت، ہماری بیٹیوں کی واقفیت بہت ضروری ہے، اور اس پر ان کو یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی کیسی شخصیتوں کو وجود میں لے آتی ہے۔ ہم بھی ویسی ہی شخصیت میں مولڈ اور چینج ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی نشست کا اگر آپ اسے حاصل قرار دیں تو وہ یہ شعور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے وابستگی، ان سے محبت اور اس پر عملی اقدامات، وہ ہم کو غیر معمولی طور پر قیمتی بنا سکتے ہیں آج بھی۔ اور یہ جو کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے، اس میں ہم آج بھی بہت غیر معمولی طور پر کنٹریبیوٹ کرنے والے بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایڈوانٹیج صرف ہم ہی کو حاصل ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہت
تفصیل چاہتی ہے وہ، اور میں نے بڑی حد تک لڑ جھگڑ کر آپ کی مینجمنٹ کے لوگوں سے کہا کہ بھئی مجھ کو 40 منٹ ناکافی ہوں گے، اور میں چٹھیوں پر چٹھیاں آپ مت دیجئے، مجھ کو شروع ہی سے کچھ تھوڑا سا زیادہ وقت دے دیجئے تاکہ میں جسٹیفائی کر سکوں. میں اورنگ آباد سے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، یہاں اچھے اچھے کھانے کھا کر واپس چلا جاؤں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں آنا وہ اتنا زیادہ کارآمد رہے گا. تو میں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے شعبوں پر تو بات نہیں کہی جا سکتی ہے، میں صرف چند ہی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، چند ہی سیرت کے جو پہلو ہیں، ان پر ہلکے ہلکے اشارے کروں گا، اور پھر اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اس پر کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. قرآن مجید کی عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے. دنیا میں بڑی بڑی ٹریٹیزز، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، بڑے بڑے فلسفوں پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کی پشت پر ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو 23 سال تک مستقل حرکت میں رہی. چاہے آپ کرسچینٹی کو لیجئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف 2.5 سے 3 سال عیسائیوں کے پاس ہیں، اس میں بھی بہت ساری وہ جو ہسٹری ہے وہ بڑی حد تک اتنی آتھینٹک اور مستند نہیں ہے جیسی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بدھ مذہب کو لیجئے، گوتم بدھ کی زندگی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیے، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو اس میں. دنیا کے بڑے بڑے ازمس ہیں، بڑی بڑی سمجھ لیجئے نظام ہائے حیات کے پیش کرنے والے ہیں، ان کی بھی زندگیوں کی تفصیلات ویسی نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی موجود ہے. میں اس پر صرف جرمن اسکالر ڈاکٹر اسپرنگر کے ایک جملے پر وہ سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر اسپرنگر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد بن عبداللہ کی زندگی کو سیکیور اور محفوظ کرنے کے لیے 6.5 لاکھ انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا. اس لیے کہ یہ 6.5 لاکھ وہ افراد تھے جو کسی نہ کسی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانے کے لیے انسٹرومنٹل ثابت ہوئے. ان کے توسط سے باتیں یہاں تک پہنچی. فن اسماء و رجال جو مسلمانوں کا واحد فن ہے، جو دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اتنی آتھینٹک تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس ہے. 6.5 لاکھ انسانوں کی زندگیاں کی تفصیلات انہوں نے ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ پوری چین ان کی زندگیاں محفوظ کر دی گئیں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات بتلائی جاتی رہے کہ آخری رسول جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جس کارنامے کو انجام دیا وہ اتنا آتھینٹک اور مستند زندگی ہے. اور یہ کامیابی کی 100% ضمانت ہے. کیوں محفوظ کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کا اتنا اعلیٰ درجے کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ اب انسانوں کی قسمت اسی سے وابستہ ہے. انسانوں کا مستقبل، یہاں کی دنیا کا امن و چین اور اطمینان بس اسی سے وابستہ ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لوگ اپنی زندگیوں کو اٹھائیں. ہماری زندگیوں کی تشکیل، ہماری زندگیوں کی تعمیر، اس کا ڈیولپمنٹ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق رہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس پر، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی گوشے ہیں. اس کا ایک جو حسین ترین پہلو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں. آپ کی عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری، آپ کا ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع، خود پسندی، بڑائی
تکبر کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں نہیں ملتی. آپ کو مختلف گوشے ہیں، کئی چیزیں اس پر کہی جا سکتی ہیں. میں صرف ایک سیمپل کے طور پر یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ گردن مبارک جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے سے لگی ہوئی تھی، اور اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور آپ اعلان کرتے ہوئے داخل ہو گئے کہ آج امن و اطمینان کا دن ہے اور آج لوگوں کی ان کے جرائم سے خلاصی کا دن ہے، ہم معاف کر دیں گے. بہت مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو اسے سنانا نہیں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے داخل ہوئے. کیا دنیا کا کوئی اور فاتح آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ جو وہاں سے اس طرح سے نکالا گیا ہو اور جو وہاں داخل ہوا تو اس نے وہ دن ان کے لیے گویا عید کا دن تھا، تاریخ بنا دی آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی اور انکساری، بڑے بڑے اچیومنٹس پر بھی کسی قسم کی کوئی خود پسندی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا آپ کی سیرت پاک کا ہمارے لیے درس رکھتی ہے یہ چیز. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت خوش ہو جاتے ہیں، اپنی بڑائیاں مارتے مارتے تھکتے نہیں ہیں، اپنی تعریفیں سننے کے بہت متمنی رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ عرصہ دراز تک تعریفیں ہماری کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت سے ہم کو یہ چیز اپنی گرہ میں باندھنا ہے. آج خود پسندی، میں، ایگو، سیلف سینٹرڈ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہر شخص خود پسندی کا شکار ہے. ہر شخص اپنے اس صنم اور بت کو پوجنے میں دن اور رات مصروف ہے. تو شاعر مشرق نے کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. صنم آشنا ہے دل، ہم اپنے آپ کو پسند کرتے رہتے ہیں، اسی کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ یہاں بہت کوالیفائڈ حضرات جمع ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے. جم کولن کی کتاب ہے، جم کولن. اس کتاب کا ٹائٹل سنیے کتنا مزیدار ہے. وہ کہتا ہے گڈ ٹو گریٹ، گڈ ٹو گریٹ، اور اس کا پہلا جملہ ہے کہ گڈ از دی اینیمی آف گریٹ. گڈ از دی اینیمی آف گریٹ. جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بہت اچھا ہوں، وہ کہتا ہے کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا ہے. لوگ کیسی تحقیق کر رہے ہیں. اس میں اس نے ایک کانسیپٹ دیا. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ لیڈر کے کئی گریڈز ہوتے ہیں اور لیول 5 کا جو لیڈر ہوتا ہے، یہاں موقع نہیں ہے ورنہ وہ جو بتاتا ہے 1 2 3 4 5، وہ کہتے ہیں لیول 5 کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہی چیزوں کو گڈ ٹو گریٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اب میں نے جب اس کا پورا پڑھا کہ آخر لیڈر 5 کیا ہے، تو میں آپ سے سچ عرض کروں کہ بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیجئے کہ لیے درود زبان پہ جاری ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں آپ کی ٹکر کا کوئی لیول 5 کا لیڈر رہا ہو. میں آپ کو آپ کی تشنگی، آپ کی تھرسٹ کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. آپ کتاب پڑھیے اور پھر خود دیکھیے کہ لیول 5 کی لیڈرشپ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پوری طرح سے منطبق ہوتی ہے. پہلی بات تو اس سے ہم کو ایک اور چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سادگی اور تکلفات سے دوری. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا بہت نمایاں پہلو ہے. آج ہماری زندگیاں سادگی سے اتنی ہی آ رہی. ہم بہت خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے کرتے تھکتے نہیں. میری تو آرزو رہ گئی کہ میں پیون لگا کپڑا پہنوں. گھر کے لوگ مجسم احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں.
مجسم احتجاج کرتے ہیں. ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیبند لگا ہوا کپڑا پہنا, آپ نے پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا. بہت بڑا فرق ہے اس میں. پھٹا ہوا کپڑا پہننا پھوڑ پن ہے, بد سلیقگی ہے, لاپرواہی, کیئرلیسنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا, پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے آپ نے. کم سے کم خرچ میں, کم سے کم ریسورسز میں, کم سے کم سمجھ لیجئے چیزوں کے اسراف سے, خرچ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا جس کے لیے مائیکل ہارٹ کا اکثر ہم ریفرنس دیتے رہتے ہیں. مائیکل ہارٹ نے دی 100 معلوم انسانی تاریخ کا پورا اس نے اچھی طرح سے اس کی ریویو اسٹڈی کی, اور اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں اس بات کے کہنے میں کہ تاریخ اسلامی کی, تاریخ انسانی کی سب سے قداور شخصیت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ کم سے کم ریسورسز, کم سے کم ہیومن پاور, کم سے کم جنگیں, کم سے کم انسانی جانوں کا سمجھ لیجئے انسانی جانوں کو ہلاک ہونا, اور کم سے کم ایکسپینڈیچر میں اتنا بڑا انقلاب کسی نے برپا نہیں کی. ہم کو بھی اپنی مزاجوں میں اس سادگی کو لانا ہے. کم خرچ کیجئے, کفایت شعاری سے کام لیجئے, اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے, ہمارے آقا کی سنت ہے. ہم بڑی بڑی کاروں میں, بڑے بڑے گھروں میں, اور نہ جانے اس میں کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. دوسروں نے آج اس فن کو سیکھ لیا ہے. انہوں نے اپنا پیسہ سیمنٹ, کانکریٹ, irreversible قسم کے ایکسپینڈیچر میں ڈالا نہیں ہے. انہوں نے مجھ کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی گریجویشن سیریمنی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا مجھ کو, جہاں پی ایچ ڈیز کے بعد ڈگریز دی جا رہی تھی. اسٹینفورڈ یونیورسٹی دنیا کے 10 بڑے اسکولز میں, 10 بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا, کہاں ارینج کیا ہوگا انہوں نے؟ کوئی بڑا ہال نہیں تھا وہاں, بس ایک گارڈن, اور گارڈن میں ایک ایسا ٹینٹ لگا دیا گیا تھا, اور ایسی ہزاروں کرسیاں رکھ دی گئی تھی پلاسٹک کی. سب لوگ پلاسٹک کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے ایک ایسی بس وہ جو ڈگنیٹریز تھیں, جو وائس چانسلر وغیرہ ہیں, ان کی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. کوئی اسٹیج نہیں, کچھ نہیں, کوئی عالی شان بلڈنگز نہیں. اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو جا کر دیکھیں تو ہارورڈ یونیورسٹی کو آپ اگر نہ بتایا جائے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا, کتنی چھوٹی موٹی بلڈنگز ہیں, پرانی قسم کی اینٹوں کی بلڈنگ, یہ وہ. آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ تو کچھ ہی نہیں ہے. لیکن جس وقت ہارورڈ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا, ہندوستان میں ٹھیک اسی عرصے میں تاج محل کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا. میں جو آپ سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاج محل اور ہارورڈ یونیورسٹی, بتائیے کتنا فرق ہے اس میں. تاج محل سے کیا آپ کو حاصل ہے سوائے اس کے کہ آپ بہت سیمیٹریکل بلڈنگ ہے, خوبصورتی کا اور سمجھ لیجئے کنسٹرکشن کا اس سے اعلیٰ معیار نہیں ہو سکتا, لیکن حاصل کیا اس سے؟ میں جس جگہ اورنگ آباد سے آیا ہوں تو اورنگ آباد میں تاج محل کی ایک ریپلیکا بی بی کا مقبرہ ہے, جس کو اورنگزیب کے بڑے بیٹے شہزادہ اعظم نے اپنی ماں رابعہ درانی کے لیے بنایا. آپ ضرور جا کے دیکھیے اس کو. دریائے جمنا کا کنارہ نہیں ہے اور سنگ مرمر نہیں ہے, ورنہ پوری بلڈنگ ویسے ہی. اورنگزیب نے جب وہ بلڈنگ دیکھی تو اس نے تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا کہ ہر مغل شہنشاہ اور شہزادہ اگر اپنی ماں اور باپ کے مرنے پر ایسے ہی مقبرے بناتا رہتا تو ہندوستان قبرستان بن گیا ہوتا.
میں اس سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سادگی اور تکلفات سے دوری اور جو چیز زیادہ اہم ہے اس پر توجہ فوکسڈ ہو. میں اس پوائنٹ سے ہٹ کے دوسرے پوائنٹ پہ جاؤں آپ کو یہ سنا کر. یعنی اسرائیل کی جو سابق پرائم منسٹر ہے گولڈا مائر، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے اتنا زیادہ آمادہ کیا کہ آپ اتنے ہتھیار، اتنے ویپنز اسرائیل جمع رکھتا ہے اپنے پاس، اتنے ہائی کوالٹی کے ویپنز. اسرائیل نیوکلیئر پاور ہے. اسرائیل پوچھا گیا اس سے گولڈا مائر سے کہ آپ یہ کیسے، آخر کیا آپ کا تھاٹ پروسیس کیا تھا اس کے لیے؟ اس نے یہ بات کہی کہ میں نے اسے اسلام کے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے یہ درس لیا. میں نے تو اس کی جو تشریح کی اس نے کتنی غیر معمولی ہے دیکھی. اس نے کہا کہ جس وقت محمد بن عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، 3 دن سے فاقے کی حالت تھی، لیکن رسول اللہ محمد بن عبداللہ کے حجرے میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی دیوار سے. 9 تلواریں دیوار سے لٹکی ہوئی تھی. مطلب یہ ہے کہ جو خرچ جہاں ہونا چاہیے، جس کی جتنی زیادہ اہمیت، وہ پرائیورٹی کو ہم مینٹین کریں، اس پرائیورٹی کو مینٹین کریں. اس پہ غور فرمائیے آپ. دوسری چیز، یہ دوسرا نقطہ جس پر میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، غیر معمولی عزم اور حوصلہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پاتے ہیں. میں تو ایک بات چیلنج کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک لمحہ بتائیے، آپ 23 سالہ زندگی میں ایک لمحہ بتائیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے مایوس اور بیزار اور ڈر اور سہم کر آپ خاموش ہو گئے ہو. ایک لمحہ بتائیے انسانوں سے مایوس ہو گئے ہو، ہمت آپ نے ہار دی ہو، کچھ سوجھ نہیں رہا ہو. نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن. ہم کو ایسا نہیں پاتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عزم اور حوصلہ، کبھی ہمت نہیں ہاری آپ. میں تو اب سے اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ غار ثور میں جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ غار ثور تشریف لے گئے، پہلے مخالف سمت میں گئے. وہ واقعہ میں آپ کو پورا نہیں سناؤں گا، بس اس کا وہ چیز سنا دینا چاہتا ہوں کہ جب لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل قریب آ گئے اور ان کے پیر نظر آنے لگے اندر سے، تو سیدنا ابو بکر بہت پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اب کیا ہو؟ تو کتنی مضبوط آواز سیدنا ابو بکر کے کان ہی میں آپ نے فرمائی، لیکن آج وہ سنی جا سکتی ہے، جس کو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں نقل کر دیا گیا. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی یہ معیت، اللہ کی یہ نصرت اور حمایت پہ یقین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کبھی بھی آپ کا حوصلہ کم نہیں پاتے ہیں. آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ شبلی نعمانی کی پہلی جلد میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں بدر صغریٰ، چھوٹی بدر کا ایک حوالہ بھی ہے کہ جب غزوہ بدر ہو گئی، غزوہ احد کی شکست ہو گئی، اس کے بعد چیلنج کر کے گئے لوگ کہ اے محمد اب ہمارا تمہارا مقابلہ دوبارہ، یہ تیسری بار اب وہاں بدر میں ہوگا. اب جب وقت قریب آنے لگا، وہ وقت جب قریب آنے لگا، آپ نے کہا کہ منظور ہے مقابلہ. یعنی آپ تصور کیجئے کہ احد پر زخمی حالت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، لیکن آپ اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں. آپ نے کہا چیلنج قبول ہے.
اب جب وہ دن قریب آنے لگے تو ابو سفیان وغیرہ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت خوب پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے میں یہ بات پہنچائے گی کہ اب کے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور بھرپور انتقام لیا جائے گا اور بالکل صفایا کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمتیں پست ہونے لگیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے، بدر کے مقام پر چلنے کے لیے، مقابلے کے لیے لوگوں سے کہا تو آپ نے محسوس فرمایا کہ وہ آمادگی میں اور جوش میں کمی پائی آپ نے، تو آپ نے تاریخی خطبہ دیا آپ نے، اور اس میں کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا تو میں اکیلا بدر کے میدان میں کفار کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ تصور کیجئے آپ سے، میں اکیلا جاؤں گا، اس وعدے کو وفا کروں گا اور اس لشکر کے مقابلے میں کھڑا رہوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا یہ بہت نمایاں پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بہت ڈر جاتے ہیں، بہت سہم جاتے ہیں۔ لوگوں کی چلت پھرت، وہ جب چبا چبا کر کہتے ہیں کہ ہم تم کو ویسے ہی صاف کر دیں گے سطح زمین سے جس طرح سے ہم نے اسپین میں تم کو صاف کیا تھا، ہم بہت ڈر جاتے ہیں۔ RSS سے ڈر جاتے ہیں، بجنگ سے ڈر جاتے ہیں، اور نہ جانے کس سے ڈرتے ہیں، اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے؟ وہاں تو ایک عزم اور حوصلہ ہے، وہاں تو حالات سے مقابلہ ہے، زبردست منصوبہ بندی۔ اس کے ساتھ، اس شخصیت کے اس کلائمیکس کے ساتھ آپ شخصیت کا یہ عنصر بھی سامنے رکھیے کہ ایک طرف شہامت اور بہادری کا یہ عالم تھا اور حوصلے کا یہ عالم تھا کہ سیدنا علی یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنی پوری ہولناکی پر ہوتی تھی، پوری شدت پہ جب جنگ کی چکی چلتی رہتی تھی، ہم کو کہیں اگر پناہ ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ ملتی تھی۔ سیدنا علی کا قول ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہی آ کر پناہ ملتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم گویا اپنی سانسیں آ کے درست کر لیتے تھے، اپنی جگہ سے ایک سوت نہیں ہٹتے تھے۔ ایک طرف تو شخصیت کا یہ زوردار پہلو ہے، دوسری طرف شخصیت کا یہ جو مزاج ہے۔ ایک عورت پابندی سے کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ کچرا جھاڑ لیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس عورت کا سر اتارنا کوئی مشکل کام تھا؟ ایسے ماہر لوگ موجود تھے کہ اگر آپ اشارہ فرما دیتے تو عورت کو تو گھنٹوں ہی معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کا سر نیچے زمین پہ آ گیا ہے۔ اتنی صفائی سے سر کاٹا جا سکتا تھا اس کا، لیکن آپ کچرا جھاڑ کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے سیرت کا ہی۔ ایک دفعہ کچرا حز معمول نہیں پھینکا اس نے، تو آپ نے پوچھا کہ آج اس نے کچرا نہیں پھینکا ہم پر؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم اس کی عیادت کو جائیں گے۔ پڑھ لیجئے اس واقعے کو، آپ سب واقف ہیں اس سے۔ تو اس کی عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک عورت مستقل وزن اٹھا رہی تھی، وزن نہیں اٹھ پا رہا تھا، تو آپ نے اس کا وزن اٹھا لیا۔ آپ نے کہا کہ ماں چلو میں تم کو چھوڑتا ہوں جہاں تم جانا چاہو۔ عورت بہت باتونی تھی، وہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹے تم بہت اچھے ہو، بس اس بستی میں آج کل یہاں محمد بن عبداللہ نام کا ایک آدمی ہے، وہ بس جادوگر ہے، اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تمہارا دین تم کو تمہارے آبائی دین سے پھیر دے گا۔ کون تھی وہ عورت؟ کون تھی وہ عورت؟ مشرکہ تھی وہ، مشرکہ تھی وہ۔ جب اس کی منزل آ گئی تو آپ نے گھاسا گٹھا اتارا۔ اس نے کہا کہ میں پوچھنا ہی بھول گئی، تمہارا نام ہی پوچھنا بھول گئی، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ماں میرا ہی نام محمد بن عبداللہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ عورت شرک پہ قائم رہی ہوگی اپنے،
تو شرک پر قائم رہنا لوگوں کا ایسا مشکل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کا شرک پہ قائم رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مشکل کر دیا تھا. ایک طرف طبیعت میں وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ حوصلہ مندی، دوسری طرف کمزوروں، ضعیفوں، محتاجوں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ یہ جو نرمی، یہ جو پرسنالٹی کا بلینڈ ہے، یہ جو پرسنالٹی کا مکس ہے، ہم کو بھی یہ اختیار کرنا ہوگا. نیم پاگل عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے محمد میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ مدینے کی جس گلی میں چاہے چل، میں تجھ سے تیری بات سننے کو تیار ہوں. یہ جو شخصیت کا جو امتزاج ہے، یہ جو مکس ہے، یہ ہم کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے. ہم کتنے یتیموں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم ان کے دکھ درد میں کتنا شریک ہوتے ہیں؟ ہم ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کتنا پوچھتے ہیں؟ اس اعتبار سے ہمارا ملک تو بہت امیر ہے. ہمارا ملک ہندوستان اس اعتبار سے بہت امیر ہے کہ وہاں کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتی ہے. وہاں لوگ کچرے کے ڈھیر پر سے کتے اور کووں سے اپنا کھانا چھین کے کھاتے ہیں. ہمارا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے. وہاں کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم اپنی ان بستیوں کے کتنے لوگوں تک پہنچتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبارکہ کا گویا وہاں عملی ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں. آپ خود سوچئے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیریکٹر کہ ایک طرف عالی حوصلگی کا وہ عالم کہ میدان جنگ میں ایک سوت نہیں سرکتے تھے، اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ معاملات میں اتنی نرمی، اتنا کنسیڈریشن، اتنی محبت و شفقت. یہ دونوں چیزیں ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا. لوگ آپ کو موم کی ناک نہ سمجھیں، لوگ آپ کو بالکل ایک ایسی چیز نہ سمجھیں کہ اسپائن لیس نہ سمجھیں. آپ انگریزی کا بہت اچھا لفظ ہے اسپائن لیس، کہ صاحب کوئی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی ہے ہی نہیں. کانٹا اسپائن ہوتا ہے، اسپائن لیس نہ سمجھیں لوگ. ایٹ دی سیم ٹائم لوگ یہ بھی جان لیں کہ ہم بہت اونچے اخلاق والے ہیں، اور کمزوروں اور محتاجوں کے ہم بڑے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا اہم اسوہ ہے. تیسری چیز، لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، جس کا میں نے ابھی ہلکا سا تذکرہ آپ سے کیا. میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگاؤں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. اس پر تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں. میں اس کے تحت صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹریس اور اسٹرین مینجمنٹ کا سب سے اہم فارمولا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیجیے. آپ جب لوگوں کو معاف کرنے کے موڈ میں آ جائیں گے تو آپ اپنے ذہن کی اس پورے حصے کو جو ادروائز آکوپائی رہے گا، تیز اور تند آندھیاں چلتی رہیں گی نفرت کی اور انتقام کی، اور سمجھ لیجئے کہ مجھ کو اس کو سبق سکھانا ہی ہے. اس قسم کی چیزوں کی جو آندھیاں چلتی رہیں گی تیز اور تند، اور جو مستقل اسٹریس اور اسٹرین میں ہم رہیں گے، تو اس سے آپ کو یوں چھٹکارا مل جائے گا. لوگوں کو معاف کر دیجیے، عفو درگزر سے کام لیجیے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں صاحب عفو درگزر حضور مشرکوں کے واسطے تھے، یہاں تو ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک ہمارے اپنے کلمہ گوئی دشمن پڑے ہوئے. خیال ہے، ایک بدو آیا، اس نے کہا کہ اے محمد مجھ کو دو.
جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس کو کوئی جواب دیتے، اس نے کہا کہ ابھی تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو تم شال اوڑے ہوئے ہو وہ شال آپ کھینچ لی، اس چادر کھینچ لی، تو چادر اتنی سختی سے کھینچی اس نے، اتنے گوارپن سے، کہ چادر کے کھینچے جانے سے آپ کی گردن مبارک پر اس کے رگڑ کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ اس نے کہا ابھی تو میرے لیے اتنے ہی کافی ہے، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، ورنہ اس کا پیچھا کیا جا سکتا تھا، اس کو ادب تہذیب سکھائی جا سکتی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ شفقت و محبت، لوگوں کو معاف کر دینا، ہم ساری عمر لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کو چھالا بنائے رکھتے ہیں، ہر چیز کو چھالا بنائے رکھتے ہیں۔ آپ نے ہم کو اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا نہیں، اب جناب اسی پر ہی ٹینشن میں، اب اسی پر ہی جو ہے مستقل وہ ادھر صفائیاں دے رہے ہیں، یہ برابر اپنا اصرار کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس چونکہ کاموں کی لسٹ نہیں ہے، اس لیے ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بے انتہا اہم بن گئی ہیں۔ لوگوں کو معاف کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے۔ چوتھی چیز، زمانہ آپ کو امین اور صادق کی حیثیت سے جانتا تھا، امین اور صادق کی حیثیت سے جانتا تھا۔ جو خون کے پیاسے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ کیا غیر معمولی جملہ ہے یہ، جو سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ بدر میں جب لوگ سامنے مقابلے پر آئے تو ایسے کتنے مشرکین تھے جن کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ لوگ اتنا اعتماد کرتے تھے۔ کیا ہم بھی اپنی بستیوں میں ویسے ہی صادق اور امین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ کیا لوگ ہم پر بھی ویسے ہی اعتماد کرتے ہیں جیسے اس زمانے میں مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے؟ دیکھیے، واقعات سنا دینا، واقعات سننے کے دوران رونا بھی اور رلا بھی دینا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ایموشنل ٹچز ہیں، لیکن ان واقعات سے جو بہت سنجیدگی کے ساتھ درس لینا ہے، ایک ڈیسیجن لینا ہے کہ صاحب ہم بھی یہ کریں گے، یہ بہت اہم ہے۔ ورنہ ایسی کئی راتیں گزر جائیں گی اور ایسی کئی نشستیں گزریں گی جس میں ہم سنتے رہیں گے، واقعات کو سر دھنتے رہیں گے، آنکھوں میں آنسو آتے رہیں گے اور ہم چلے جائیں گے۔ آپ کو مجھ کو ڈیسیجن لینا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیسیجن لیجئے، فیصلہ کر لیجئے، تو فیصلہ کیجئے یہ کہ صاحب ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنے محلوں میں، اپنی بستی میں، اپنے پڑوس میں۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ لوگ ہم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کا اعتماد بحال کیجیے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیجیے کہ آپ سے بڑھ کر انسانوں میں ان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، دوسرے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، بہت ساری این جی اوز بھی یہ کام کرتی ہیں۔ مدر ٹیریسا نے کام کیا، آپ جانتے ہیں انڈیا میں مدر ٹیریسا کا جو کام ہے، غیر معمولی کام کیا اس عورت نے۔ مدر ٹیریسا کو جو نوبل پرائز ملا، تو سویڈن میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے، تو اس نے نوبل پرائز کے بعد ڈنر دیا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے استقبال میں ڈنر نہ دیا جائے مجھے، بلکہ ڈنر کے پیسے مجھ کو دے دیے جائیں۔ وہ ڈنر کے پیسے لے کر مدر ٹیریسا نے وہیں کلکتہ میں وہیں وہ پیسے اپنی مشنری میں خرچ کر دیے۔ اس بل گیٹ ہے، آج ہر آدمی کمپیوٹر لیے بیٹھا ہوا ہے، آئی پوڈ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ بل گیٹ کی 95% سے زیادہ اس کی جو پراپرٹی ایسٹس ہیں، اس نے وہ انسانوں کے بڑے مشن کے لیے خیرات کر دی۔ اس پریم جی کا نام سنا ہوگا آپ نے، وپرو انڈیا کے، more than 70-80% اس نے اپنے ایسٹس پورے دے دیے۔ اس نے
ایجوکیشن کے اچھے سے اونچے کاسٹ کے لیے لگا دی. اس نے کہا کہ میں جو 5% چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میری آنے والی 4-5 نسلوں کے لیے کافی ہے. ان کو مزید 95% کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو کئی NGOs کام کرتی ہیں, کئی بل گیٹس کام کرتے ہیں, لیکن وہاں عقیدے کے ساتھ نہیں ہے وہ چیز. آپ کا اور میرا جو معاملہ ہوگا وہ عقیدے کے ساتھ ہوگا کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے اور مجھ کو ان سے بڑی محبت ہے. اس محبت کے یہ تقاضے ہیں اور میں اس کا ریٹرن آخرت میں چاہتا ہوں. یہ جو لاجک آپ کے میرے پاس ہے, یہ مشرکوں کے پاس یہ لاجک نہیں ہے. ان کے پاس یہ ڈرائیونگ فورس نہیں ہے, ان کے پاس یہ موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم ہر چیز کو ثواب کا کام بنا دیتے ہیں. یہ اسکل ہے, ہر چیز کو ثواب کا کام بنا دیتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیریکٹر کے ٹریٹ کو ہم اس لیے اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. یہ چوتھی بات. پانچویں چیز, آپ نے زندگی کو بے انتہا قیمتی بنا دیا تھا, بامقصد بنایا. لوگوں کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے سے جوڑ دیا. زندگی صرف ایک بار ملی, یہ بار بار ملنے والی نہیں. اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. اس کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے انسانوں کو کروا دیا. ورنہ عرب کیا تھے بتائیے مجھے آپ؟ وہ عرب کیا کرتے تھے؟ وہ مجسم وحشت تھے. وہ اس تاریخ سے آپ واقف, مجسم وحشت تھے. وہ اتنے وحشی بربریت تھی کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے, بات بات پر بہت لڑا کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. ان کو تبدیل کر دیا آپ, ان کو یہ احساس دلایا آپ نے کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے, اس زندگی کا بھرپور استعمال کرو. ان کو آپ نے بامقصد بنا دیا ان کو, اور ان سے کہا کہ اس زمین کے پرفارمنس پر تمہارا آخرت کا انحصار ہے. ظاہر ہے کہ بہت بڑا عقیدہ تھا. میں نے بیہیویئرل سائنسز میں ایک ڈاکٹر PL ماہیشوری, جی ہاں ماشاءاللہ حیدرآباد کے بہت رفقا ہیں, تو بنجارہ ہل پر ان کا سینٹر فار آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ بھی ہے, COD. بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس کے لوگوں کو بلا کر وہ ٹرین کرتے ہیں. تو مجھے بھی وہاں کی ٹریننگ سے گزرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ. پینسلوانیا یونیورسٹی سے ہیومن بیہیویئرل سائنسز میں PhD, بہت غیر معمولی قابل آدمی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایکسلنس پیدا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا بھئی آپ ایکسلنس کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا انہوں نے. کسی نے کہا میں ترقی کرنا چاہتا ہوں, کسی نے کہا کہ میں بزنس کو بڑھانا چاہتا ہوں, کسی نے کہا مجھ کو اچھا لگتا ہے, کسی نے بہت اوپنلی کہا کہ میری تعریف ہوگی, اخبارات میں نام آئے گا, وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں. تو خیر میں اس وقت تو ان سے نہیں کہہ سکا, میری تھوڑی سی کم ہمتی رہی, لیکن میں بعد میں جا کے ان سے ملا. میں نے کہا ڈاکٹر ایک چیز آپ سے کہنی ہے. انہوں نے کہا گو اہیڈ. میں نے کہا واٹ ڈو یو سے آف دیٹ پرسن ہو وانٹس ٹو اچیو ایکسلنس جسٹ ٹو پلیز اللہ. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے تعلق سے جو ہر کام میں ایکسلنس پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس سے اس کا رب خوش ہو جائے؟ میں نے کہا میں ایک کیمسٹ ہوں. I want to burn myself day in and day out just to see this way this project is completed. Okay? This is an excellence, no? I am in pursuit of excellence. تو سننے کے بعد مجھ سے کہنے لگے تھوڑے سے مذہبی معلوم ہوتے ہو تم. میں نے کہا جی ہاں صاحب میں مذہبی ہوں, میں پریکٹسنگ مسلم ہوں. یہ بھی ایک الگ ڈیفینیشن ہے. آپ کون سے مسلمان؟ میں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں. آپ؟ میں پریکٹسنگ مسلم ہوں.
میں نے کہا میں صاحب پریکٹسنگ مسلم ہوں. اچھا. انہوں نے کہا یہ سارے مذہب میں یہ بات ہے. دیکھیے اتنا بڑا آدمی, انہوں نے کہا سارے مذاہب میں یہی بات ہے. میں نے کہا نہیں صاحب, سوری فار دس, سوائے اسلام کے کسی مذہب میں نہیں ہے. آپ کے پاس تو یہ تصور ہے کہ پیدا ہوں گے مریں گے, پھر پیدا ہوں گے پھر مریں گے, یہاں موکش پتہ نہیں کب جا کے نصیب ہوگا, اور کتنے جنم ہوں گے اور پھر کتنے ری جنم ہوں گے, اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ہمارے پاس اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ زندگی صرف ایک بار ملی, یہ دوبارہ ملنے والی نہیں, اس کا بھرپور استعمال کرو, دوڑ دوڑ کر کام کرو. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ سریا پر جا کر کوئی نیکی کی جا سکتی ہے تو وہاں جا کے اس کو کریں گے. اتنا حریص بنا دیا تھا لوگوں کو آپ نے ثواب سمیٹنے کے معاملے میں. لوگ دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے لوگ؟ اس لیے دوڑتے تھے کہ یہ وقت دوبارہ تھوڑی ملنے والا ہے. اللہ کی راہ میں مشقتیں جھیلنے کا یہ دوبارہ موقع تھوڑی ملنے والا ہے. یہ زندگی بے حد قیمتی. اس زندگی کے قیمتی ہونے کے احساس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح دل و دماغ میں اتار دیا تھا. ہم کو بھی اسے اختیار کرنا ہے. آپ اپنے ٹائمنگز کو دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی بے دردی کے ساتھ اپنے اوقات کو کل کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کیا کریں, بڑا مسئلہ ہے, ہاؤ ٹو کل ٹائم. نو, دس از اے پرابلم. سب بڑا پرابلم یہ کہ ٹائم کو کیسے کل کیا جائے. اسی لیے میں پکچر دیکھتا ہوں, اسی لیے میں افسانے پڑھتا ہوں, ناولیں پڑھتا رہتا ہوں. کیا کروں, نیند ہی نہیں آ رہی. پکچر دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہوں. جب تک کہ گانے نہ سنوں سوتا نہیں ہوں. تو یہ اس لیے ہے کہ زندگی کے قیمتی ہونے کا احساس ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس اعتبار سے بہت سینسیٹیو بنایا. آپ پڑھ لیجئے اسے. قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جہاں آخرت کا ذکر نہ ہو. قرآن مجید کا یہ مستقل مضمون ہے کہ اہل نار یعنی جہنمی یہ کہیں گے اے کاش ہم نے پچھلی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا. لوگوں کی یہ پشیمانی کو قرآن مجید میں جگہ جگہ کوٹ کیا گیا ہے. اس شرمندگی کو, یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے بتایا. دیکھیے آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا ہر شخص کو پشیمانی ہوگی. تو صحابہ بہت ایکٹیو لسنر تھے. صحابہ بہت ایکٹیو لسنر تھے, کچھ پوچھتے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک نیک آدمی کو کیوں کر پشیمانی ہوگی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کو یوں پشیمانی ہوگی, کہے گا کہ اے کاش میں نے اور کچھ اچھا کیوں نہیں کر لیا, میں نے زندگی کا اور بھرپور استعمال کیوں نہیں کر لیا. تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اس اعتبار سے بہت سینسیٹیو بناتی ہے. چھٹی چیز, ہر ایمان والا بے انتہا قیمتی, اس کا خوب اکرام کیجئے. ہر ایمان والا بے انتہا قیمتی, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ہر شخص بے انتہا قیمتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اسی طرح سینے سے لگائے رکھا, اپنے دائیں بائیں ان کو سنبھالے رکھا. ابھی آپ نے جو شروع میں جو آیتیں سنائی گئی ہیں اس پروگرام کے, تو اس میں کہا گیا کہ آپ نرم تھے لوگوں کے لیے. میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے. ایک صحابی رسول تشریف لاتے تھے, گاؤں سے آتے تھے, اور ایسی کوئی سبزی ترکاری لے کر مدینے کے مارکیٹ میں بیٹھ جاتے تھے. بارہا ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے جاتے اور اپنے ساتھی کی آنکھوں پر انگلیاں رکھ دیتے
اور ان سے پوچھتے پہچانو ہم کون ہیں، پہچانو ہم کون ہیں. ظاہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پہچان لیتے تھے، لیکن جلدی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ محبت سے اپنے سر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملا کرتے تھے. میں یہ تصویر آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں، اس سے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ اس تصویر سے کیا تصویر آپ کے ذہن میں بن رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے ہر ساتھی سے اتنا قلبی، اتنا کارڈیل تھا، اتنی محبت آپ کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیا بیٹھے ہوئے کوتمیر پودینہ ہری مرچ لے کر، وہ کیا ان کو نہ ان کو قرآن یہ وہ، تو اتنے بڑے عالم تھوڑی ہے، معمولی چھوٹا سا کاروبار کرتے ہو. کوئی شخص چھوٹا نہیں تھا، کوئی شخص حقیر اور معمولی نہیں تھا. کوئی نابینا بھی تھا اگر تو بے انتہا اہم تھا وہ، کوئی لنگڑا بھی تھا تو بے انتہا اہم تھا. ہم کو اس بات کو اپنی گرہ میں باندھنا ہے، اور ہم کو بھی اپنے چھوٹوں سے بہت محبت اور بڑوں سے، چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے بہت محبت کرنی. اپنے نوجوانوں کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، ان کے کان میں کہیے کہ جان تم ہمارا ایسٹ ہو. تم لوگ تم کو بے مصرف سمجھتے ہیں، ہم تم کو بے مصرف نہیں سمجھتے ہیں. تم ہمارے لیے بے انتہا اہم ہو. ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو اپنے سے قریب رکھیے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، سید قطب نے لکھا اس کو کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی سے کہہ دیا کسی بات پہ ناراض ہو کر، وہ ایک کالی عورت کے بچے، مطلب ان کی ماں کے حوالے سے بات کہتے. ظاہر ہے کہ سیدنا بلال نیگرو تھے، حبشی النسل تھے وہ. اور اس زمانے میں تصور کیجئے کہ جب غلاموں کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ جملہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ایام جاہلیت میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ٹھیک اسی وقت وہاں سے ہوا جب یہ جملہ سیدنا ابو ذر کی زبان سے نکلا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، افسوس تم میں اب تک جاہلیت کی بو موجود ہے. بس یہ سننا تھا جناب کہ ابو ذر غفاری نے کوئی جسٹیفائی نہیں کیا کہ اللہ کا رسول میں نے اتنی معمولی سی بات کہہ دی. اصل میں یوں تھا معاملہ، یہ نہیں رہا. سیدنا ابو ذر کو اپنی عاقبت ہی خطرے میں لگی. وہ بیٹھ گئے اور زمین پر اپنا سر رکھ دیا، اور زمین پہ سر رکھے ہوئے ہیں، اور سیدنا بلال سے کہہ رہے ہیں اے بلال آؤ، اور پلیز میرے اس سر پر اپنا پیر رکھو جس میں اب تک کے جاہلیت اور عصبیت کی یہ بو موجود ہے. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور میں کسی قسم کا مواخذہ یہ وہ نہیں ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اتنا سینسٹائز کر دیا تھا اپنے معاشرے کو. صحابہ اتنے ایکٹیو اور اتنے سینسٹیو اور حساس ہو گئے تھے کہ ماں کے نام پر سے کسی کو آر نہ دلاؤ. ہر شخص بے انتہا اہم ہے. ساتویں چیز، قرآن مجید کی جو پہلی 5 سورتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں جو تعلیم کا ذکر ہے اس پر آپ خطبات بہاولپور ضرور پڑھیے. ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے. ڈاکٹر حمید اللہ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان تھا. ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا جس میں تعلیم کا اور قلم کا چرچا ہوگا. یہ گویا سب سے پہلا جو میسج اللہ کے آخری رسول غار حرا سے لے کر آئے تو وہ اقرا کا میسج تھا، پڑھو کا میسج تھا. اس پڑھو کے میسج کے تحت ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ چند سالوں میں مدینے کی 100% آبادی خواندہ ہو گئی تھی، لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گئی تھی. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. 100% آبادی. اور آپ جانتے ہیں
کہ یہ جو تعلیم کی جو مہم تھی اتنے زور و شور سے چلائی گئی کہ یورپ 500 سال تک گھٹنے ٹیکے آپ سے علم طب سیکھتا رہا. الجبرا، کیمسٹری، ٹریگنومنٹری، ایسٹرونومی، جیوگرافی، یہ بڑے بڑے سائنس کے فیلڈز ہیں جس میں مسلمانوں نے بے انتہا کنٹریبیوشن کیا. اس پر بیٹھ کر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ موومنٹ، یہ مومنٹم آیا کیسے؟ یہ مومنٹم سورہ اقرا سے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو انکریج کیا. آپ نے بدر کے قیدیوں سے فرمایا کہ تمہارے پاس فدیہ دینے کے لیے اگر پیسہ نہیں تو ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تم کو ویسے ہی آزاد کر دیں گے. میں بھی آج کل یوسف القرضاوی مدد اللہ علی کی کتاب پڑھ رہا ہوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم اور سیرت. اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے اس پورے واقعے کو لکھا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی ہے کہ زید بن حارثہ جو کہ کاتب وحی کا لقب ہے، ان کے ذمے ڈیوٹی تھی، وہ اسی طرح سے انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا. انہوں نے کس سے پڑھنا لکھنا سیکھا؟ انہوں نے مشرکین سے پڑھنا لکھنا سیکھا. انہوں نے آج ہم ہندوستان میں سچر کمیٹی آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی جو سب سے نچلی ذاتیں ہیں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے امت مسلمہ کے افراد ہیں. آپ یہاں چند بیٹھے ہوئے انجینئرز، ڈاکٹرز کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائیے. وہ جو پورا اسٹڈی کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے، وہ کہتے ہیں صاحب بڑا افسوس ہے ہم کو. مرلی منوہر جوشی کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. میں نے ایسا سنا ہے کہ ان کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چین جانا پڑے. لوگ آپ کو ان حوالوں سے کہہ رہے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. ہم اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. ہم ایک چیز طے کر لیں یہاں کہ ہم ایک چیز طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم میٹرک، میں بہت تھوڑا بتا رہا ہوں ورنہ جی تو چاہتا کہ کم از کم گریجویشن تک قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کو گریجویشن تک تعلیم مکمل کروائیے جیسا کہ مکمل کروانے کا حق ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کتنے چینجز آئیں گے، کتنے چینجز آئیں گے. کتنا وقت ہے جناب؟ ہو گیا ہے؟ ہو گیا ہے؟ اچھا ٹھیک. 8ویں چیز، نئی ٹیکنالوجیز، جس کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز سیکھیے. جب تک کہ آپ عصری علوم میں مہارت پیدا نہیں کریں گے آپ اپنی سرحدوں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے. آپ یاد رکھیے، آپ اپنی سرحدوں کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی بیٹیوں کی اور عورتوں کی عصمتوں کے محافظ آپ نہیں بن سکتے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہتھیاروں کے میدان میں گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر منصوبہ بندی کے میدان میں اترے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی ایک واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ میں مدینے میں بیٹھتا ہوں اور یہیں سے میں ایک ایسی چیز کھینچ دیتا ہوں یا پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ لوگ ادھر کا رخ ہی نہیں کریں گے. ایسا بتا سکتے ہیں؟ یہ دنیا دارالعمل ہے. تیری نگاہ میں معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں حادثات کی دنیا. یہ دنیا حادثات کی ہے. یہاں لوگ کتنا کام کر رہے ہیں، کتنی ٹیکنالوجیز میں پیش رفت جاری ہے ان کی. ابھی آپ مدینہ جاتے ہیں اور خندق کو دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ خندق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی تو عربوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی تھی. حضرت سلمان فارسی کے ایک مشورے پر عمل ہوا تھا. آپ نے یہ کہہ کے رد نہیں فرمایا کہ نئی چیز ہے، کائے کیسے اس کو سیکھنا اور کائے کے لیے اس کو اڈاپٹ کرنا، بلکہ سیرت نگاران نے یہ بات لکھی ہے
کہ صحابہ کا یہ بیان ہے کہ ہم نے خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کی سفیدی دیکھی، اس لیے کہ آپ اپنی ابا کے دامن میں مٹی کو ویسے ہی دور لے جا کر پھینک رہے تھے جس طرح سے صحابہ مٹی کو ڈھو ڈھو کر پھینک رہے تھے. اتنے ٹھوکرے کہاں تھے، اتنے پھوڑے کہاں تھے. وہاں لوگ ہاتھوں سے مٹی جمع کرتے ہوں گے، اپنی ابا کے دامن میں مٹی اٹھاتے تھے، دور لیا کر پھینک کر آتے تھے. اس عمل میں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا. کیسے ہم کو کوئی درس نہیں ملتا. ہم نئی ٹیکنالوجیز ہیں، نئے چیلنجز ہیں، آگے بڑھ کر ان چیلنجز کو قبول کیجیے. یہ دیکھیے طارق بن زیاد کو بہت بڑا چیلنج تھا. طارق بن زیاد بیٹھے رہتے مدینے کے اطراف میں، دمشق میں، بغداد میں، ادھر ادھر. وہاں کیوں گئے اندلس کے ساحل پر قدم کیوں رکھا انہوں نے؟ اس لیے کہ نئے چیلنجز تھے. یہ آج کے دور جدید کے بھی چیلنجز ہیں. بایو ٹیکنالوجی ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ڈیولپمنٹس ہیں، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے، کتنی ٹیکنالوجیز ہیں. آپ آگے بڑھ کر اس کے لیے دعا تو کیجئے. کیا ہم دعا کرتے ہیں کبھی اس کے لیے؟ ہم کبھی دعا نہیں کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے، مریخ پہ جا کے ٹہل رہے ہیں. کسی نے کہا چاند پہ نہیں پہنچے، ایسی بکواس ہے، یہیں پھر رہے تھے. وہ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ یہیں تھے، کہاں وہاں گئے نہیں تھے وہاں پر. اب کہتے رہیے. آپ نے کیوں نہیں دعا کی کہ ہم مریخ پہ جائیں گے؟ ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. چائنا کا نیشنل پریڈ جو ڈے ہوتا ہے وہ ضرور دیکھیے. میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا نیشنل ڈے آف چائنا. وہ اس نیشنل ڈے میں بتاتے ہیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گویا ایسا کہتے ہیں ان سے ملیے، یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کی جو مار ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ 30,000 کلومیٹر پر مار ہے اس کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ پیکنگ سے اور بیجنگ سے جب چلے گا تو سارا راستہ طے کرتا ہوا لاس اینجلس اور نیو یارک پہ جا کر یہ میزائل کا اٹیک ہم کر سکتے ہیں. کون کہتا ہے؟ چائنیز کہتے ہیں. آپ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ آپ کے بھی اتنے سارے ممالک ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے اس کو؟ ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، مومن غلام رہے یہ بہت اچھا ہے. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، یہ اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ ہر جگہ پیچھے ہیں، ہر جگہ پیچھے ہیں، ہر ملک میں پیچھے ہیں. اس لیے کہ آپ نے ایجنڈے میں نہیں رکھا شامل اس کو. پڑھتے رہے آپ غزوہ خندق کی تفصیلات زبانی یاد ہیں آپ کو، لیکن آپ نے غزوہ خندق سے یہ سبق نہیں لیا کہ ہم کو آج جدید ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی ہوگی. آپ بہت سخت محنت کرنی ہوگی. آپ بہت الرٹ رہتے تھے، بہت باخبر رہتے تھے. ہم اتنے باخبر نہیں رہتے ہیں. ہم کو کچھ اندازہ ہی نہیں، ہم کو کچھ اندازہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم چھوٹی سی دنیا میں مست اور مگن ہیں. جس طرح پولٹری فارم کی مرغیاں خریدنے کا موقع تو یہاں نہیں ملتا ہوگا آپ کو، لیکن انڈیا میں ضرور ملتا ہے. میں جب بھی جاتا ہوں پولٹری فارم کی چکن وغیرہ خریدنے کے لیے تو میں بہت بیٹھ کر بہت تفصیل سے دیکھتا ہوں، اور مجھ کو وہاں سے ایمان کی معرفت نصیب ہوتی ہے. مجھ کو آپ بولیں گے بھائی کیسے؟ اچھا معلوم ہوتا مجھ کو. آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ کبھی تشریف لے گئے انڈیا میں کبھی؟ ظاہر سبھی گئے ہوں گے نا. آپ نہیں گئے ہوں تو اب ضرور جائیے، وہاں جا کے بیٹھ جائیے. آپ کے حساب 1 کلو 2 کلو برڈ دیجئے، وہ نکال کے دیتا ہو، کھال وال سب نکال دیتا ہو. تو جس وقت وہ اندر ہاتھ ڈال کر مرغی کو باہر نکالتا ہے نا، باقی مرغیاں کیا کرتی ہیں جی؟ نہیں کہاں چھپیں گی بیچاری، وہ اتنے وہیں کہ وہیں بیچاری تھوڑی دیر کے لیے دیکھتی ہیں وہ تعجب سے کیا ہو رہا ہو، ہے نا. تھوڑی سی دیر کے لیے ان کو اپنے ساتھی
ان کے نکالا گیا، اس کا تھوڑا احساس ہوتا، ایسا لگتا وہ جناب میں چھری پھیر کے وہیں بازو کے گڈھے میں پھینک دیتا اس کو تاکہ تڑپ کے ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ مرغیاں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو اندر مرغیاں کیا کرتی ہیں؟ چلاتی نہیں، بالکل نہیں چلاتی ہیں صاحب۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھتی، وہ بعد میں کھانا جو نیچے پڑا رہتا ہے اس کو کھانے میں لگ جاتی ہیں۔ تو ہماری حیثیت بالکل پولٹری فارم کی مرغیوں کی ہے، بالکل۔ ہم کو بھی کچھ دکھ احساس نہیں ہوتا، اچھا وہ ان کے ساتھ ہو گیا، ابھی میرے ساتھ تو کچھ نہیں، ہم تو بہت مزے میں ہیں۔ یہ جو بے حسی، یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی۔ اب میں بھی تھکیا ہوں اور یہ لوگ بھی میرا خیال ہے اب اچھی طرح سے، اصل میں یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی کہ لوگوں کو اتنا ستایا جائے کہ آئندہ وہ بلانے کی حماقت ہی نہ کریں، ٹھیک۔ بہر میں اب جو ہے بالکل اپنی بات کے آخری حصے پر ہوں۔ اگر آپ اپنے اندر چینج لا کر یہ مطلوبہ انقلاب نہ لا سکیں، تھوڑی دیر کے لیے چلیے، بہت پیسمسٹک اپروچ ہے یہ، میں سب چیزیں اڈاپٹ کر لی صاحب ہم نے، کوئی چینج نہیں آیا، تو میں آپ سے کہتا ہوں پھر بھی آپ لاس میں نہیں رہیں گے، پھر بھی آپ لاس میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آپ ایک بڑے کاز کو سامنے رکھ کر ایک کوالٹی لائف یہاں سے گزار لے جائیں گے، ایک کوالٹی کی زندگی ہوگی آپ کی، وہاں لکھ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے اینلز اور ریکارڈز میں، آپ کا اور میرا نام آ جائے گا کہ تم نے ایک کوالٹی کی زندگی یہاں گزاری، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے صحیح سبق سیکھ کر اپنے اندر چینجز لا کر زندگی گزاری، تم نے اسلام کو لوگوں کے لیے نفع بخش مذہب ہے اس کو ثابت کر دیا تم نے، اور تم دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، آپ اور میں کامیاب ہو گئے۔ آپ حضرات قطر میں جمع ہیں، یہاں اپنے رزق کی تلاش میں آپ آئے، اپنے اس قیام کی قدر کیجیے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت شاکی ہوتے ہیں، عربوں کو کچھ بھی کہتے ہیں، کھجور ہے اور یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں زیادہ غور بھی نہیں کرتا ہوں اس پہ، اور بس ایسے ہی بالکل لوز ٹاک مت کیجیے، بالکل نہ کیجیے۔ جب آپ بامبے سے آتے ہیں تو کیا جنت سے ہو کے آتے ہیں کہ یہاں کچرے کا ڈھیر ہے، بامبے بدبو اور کچرے کا ڈھیر ہے۔ ہمارے غیر مسلم ہمارے استاد نے کہا کہ جیسے ہی ہم اترتے ہیں نیچے جہاز آتا ہے بامبے ایئرپورٹ پر، سہار ایئرپورٹ پر، تو سب سے پہلے دھاراوی کا سمجھ لیجیے جھوپڑ پٹی، وہاں کے بہتے ہوئے نالے، یہ وہ، تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب اپن نالے میں گھسنے والے ہیں۔ ارے اس کے برعکس آپ یہاں اتنی صاف ستھری کشادہ سڑکیں ہیں، اتنا صفائی کا نظم ہے، انجوائے کیجئے یہاں کے اس اسٹے کو۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، رہنا بھی چاہتے ہیں اور تنقیدی برابر کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو کیوں بناتے ہیں میجریبل؟ نگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ شخصیت کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، نگیٹو تھاٹس پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ آپ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، پھر الحمدللہ کہنا بند کر دیجیے کہ میں یہاں آ کے کہاں پھنس گیا میں، اور باہر نکلنے کی، واپس جانے کی کوشش کیجیے تو وہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، بار بار پلٹ پلٹ کر آتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس قیام کی قدر کیجیے۔ آپ کو ایک مسلم ملک میں تعمیر کا اور ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، کنٹریبیوٹ کیجیے، اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کیجیے۔ بہت وقت ملتا ہے آپ کے پاس، آپ کو غریب رشتہ دار، مانگنے والے فقیر، دنیا بھر کے پرابلمز۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی چھٹیوں میں وہاں آتے ہیں، میرا خود بھائی یہاں رہتا ہے سعودی عرب میں، تو میں اس سے کہتا ہوں ہمیشہ،
میں نے کہا جب تم یہاں آتے ہو تو دراصل یہاں کام پر آتے ہو، ورنہ تمہارے تو مزے چین اطمینان تو وہیں رہتا ہے. ایک فیکٹ ہے. یہاں بہت وقت ہے آپ کے پاس، اپنے لیے چیلنج پیدا کیجیے. یہاں کا جو بحر ہے بہت پرسکون ہے، وہ اپنے اس بحر میں تلاطم پیدا کیجیے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. چیلنج قبول کیجیے. اس کا لمحہ لمحہ اس کو قیمتی جانیے. قرآن مجید کو یاد کیجیے، عربی زبان کو سیکھیے، بھرپور مطالعہ کیجیے، اور اپنے بچوں کو، جو آپ کے بچے ہیں، ان کو ٹی وی سے دور رکھ کر اپنی اسٹڈیز میں ماہر بنائیے، تاکہ آپ ایک کھیپ کی کھیپ یہاں سے وہاں بھجوا سکیں جو بہت کیپیبل رہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطالبے سے ہٹ کر آپ سے نہیں کہی، اور میں نے اس کے ریفرنسز بھی دیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے پیشنس کی دل سے قدر کرتا ہوں. ہو سکتا کہ آپ مجبوری کی زندگی گزارنے کے عادی بن گئے ہوں، تو اس لیے آپ نے میرے اس ظلم کو بھی ہنستے کھیلتے سہ لیا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.